دوستوں، اگر آپ ہارر اور سسپینس سے بھرپور کہانیوں کو سننا پسند کرتے ہیں تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب۔ رات کا سناٹا تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، چاند کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی۔ گاؤں کے واقعہ پرانا حویلی جہاں کبھی کوئی جانے کی ہمت نہ کرتا تھا، ایک راز اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا۔ کہانی کا مرکزی کردار کا نام احمد تھا، جو شہر سے گاؤں اپنے دادا کی وفات پر آیا تھا۔ احمد کو بچپن سے ہی پر اسرار چیزوں میں دلچسپی تھی۔ دادا کی حویلی کی کہانیاں سن کر اس کا تجسس مزید بڑھ گیا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ کئی لوگوں نے وہاں خوفناک سایوں کو بھی دیکھا تھا۔ ایک رات احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر اس حویلی کی حقیقت کا پتہ لگائے۔ اس نے ایک ٹارچ اور کچھ ضروری سامان اپنے ساتھ رکھ لیا۔ رات کے اندھیرے میں حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ حویلی کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ گیٹ سنگ آلود اور بند تھا، لیکن احمد نے کسی طرح اسے کھول لیا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی احمد کو ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ ہر طرف دھول کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی ٹارچ ایک پرانی تصویر پر پڑی۔ تصویر میں ایک خاندان تھا جس کے چہروں پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ اچانک احمد کو پیچھے سے ایک آواز سنائی دی۔ وہ فوراً پلٹا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت جمع کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ حویلی کے بڑے کمرے پہنچا تو اس نے پرانا صندوق دیکھا۔ صندوق کو کھولتے ہی اس کی سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ صندوق میں ایک قدیم کتاب اور کچھ پھر اسرار چیزیں تھیں۔ اس نے کتاب کو اٹھایا اور جیسے ہی اس کو کھولا، ایک تیز چیخ کی آواز آئی اور کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ احمد کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ خوف زدہ ہو کر باہر کی جانب بھاگا، لیکن دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے دیکھا کہ ایک سایہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سایہ آہستہ آہستہ احمد کی جانب بڑھنے لگا۔ احمد نے چیخ کر دروازہ کھولا اور باہر کی جانب بھاگ نکلا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور سیدھا اپنے گھر کو جا پہنچا۔ احمد نے اگلے دن گاؤں کے بزرگوں سے اس حویلی کی کہانی سنی۔ بتایا گیا کہ یہ ایک حویلی ایک زمانے سے بہت خوشحال خاندان کی ملکیت تھی، لیکن ایک رات وہاں کسی خوفناک حادثے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ خاندان کے تمام افراد پر اسرار موت سے مر گئے تھے اور حویلی میں موجود ہر چیز پر ایک خوفناک سایہ چھپا ہوا ہے۔ احمد نے یہ باتیں سن کر فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی اس حویلی کے قریب نہیں جائے گا، لیکن اس رات کے بعد احمد کے خوابوں میں وہی چیخیں اور سایہ مسلسل اسے تنگ کر رہے ہیں، اور حویلی کا راز کبھی نہ جان سکا، لیکن اس کی زندگی اس واقعے کے بعد ہمیشہ سے بدل گئی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات کچھ راز چھپے ہی رہیں تو بہتر ہے۔ تجسس اچھی چیز ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنی حدود کو پار نہیں کرنا چاہیے۔